سلیم صافی صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں. 6 سال وہ ملک کے آرمی چیف رہے, 2 دن بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے. آپ ان کا یہ 6 سال کا دور کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا لیگیسی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی؟ دیکھیں شہزاد، ایک تو ہمارے ہاں یہ روایت ہے نا کہ جانے والے کی پھر سب برائیاں تلاش کرتے ہیں اور آنے والے میں سب خوبیاں تلاش کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ایک شخصی لحاظ سے تو وہ کافی بہتر آدمی ہے. اتنے کھلے ڈلے آرمی چیف ہم نے نہیں دیکھے تھے. جو دل میں آتا تھا بڑی بڑی مجالس میں کہہ دیتے تھے. دوسرا، جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کا اپروچ تھا وہ میرے خیال میں آرمی کے ٹریڈیشنل اپروچ سے مختلف تھا. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ 2 مرتبہ جنگ کے مواقع آئے اور اس میں پاکستان کا پلڑا بھی بھاری تھا. انہوں نے اس کو ایوائڈ کروایا. پھر تیسری بات یہ کہ اگر یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایفرٹس نہ ہوتی تو عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ تھا فورن پالیسی کو چلانے کا، تو لوگ تو سری لنکا کی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج پاکستان افغانستان کی طرح آئسولیٹڈ ہوتا ہے شاید کوئی، کیونکہ سعودی عرب کو انہوں نے مس ہینڈل کیا، امریکہ کو مس ہینڈل کیا، سب سے زیادہ چینی ان سے ناراض تھے. UAE کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا. ترکی اور ملائیشیا میں بھی افراد و تفریق ہوئی. تو وہ باجوہ صاحب ہی معاملات کو بچاتے رہے. اسی طرح اکنامک فرنٹ پہ بھی مثلا جنرل نعمان ذکریہ کی قیادت پہ انہوں نے فیٹ اپ کے معاملے پہ ایک سیل بنایا اور کریڈٹ جو کچھ بھی لے، لیکن پاکستان کو اس کے لیے کوالیفائی کرنے میں انہوں نے حکومت کی ہر طریقے سے مدد کی. انہوں نے پیسے یہ تو اکٹھا کر رہے ہیں ان کے دور کا میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو چیز ہے. جو سب سے زیادہ نگیٹیو چیز ہے اور جس کی وجہ سے ملک کو، سیاست کو، اقدار کو، ویلیوز کو، بہت ساری چیزوں کو وہ تھا نقصان پہنچا، تو وہ عمران خان اور PTI کا پروجیکٹ تھا. اچھا، لوگ اس کو باجوہ صاحب کا پروجیکٹ سمجھتے ہیں یا لیگیسی میں اس کو لکھیں گے، لیکن یہ چیز بھی ان کو وراثت میں ملی تھی. یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا 2010 سے PTI میں لوگوں کو شامل کرانا. مثلا میں ذاتی طور پر یہ انسٹیٹیوشن کا پروجیکٹ تھا جو ایگزیکیوٹ ان کے ٹائم پہ ہوا. یہ اور ایک نواز شریف کے ساتھ دشمنی کا جو تھا، مثلا دھرنے اس وقت ظہیر الاسلام صاحب نے دلوائے. اسی طرح جو شروع میں ان کی پارٹی میں لوگ شامل کروائے گئے وہ 2010-11 میں ذاتی طور پر جانتا ہوں شفقت محمود، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، ان سب لوگوں کو ایجنسیوں نے شامل کرایا. لیکن صاحب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ادارے کی ایک ایسی پالیسی تھی جس سے وہ پیچھے چاہ کے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے اور ان کو کنٹینیو کرنا لازمی تھا، یا یہ آپشن تھا ان کے پاس؟ جب وہ آرمی چیف بن گئے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جو ادارے نے کیا تھا، ایجنسیوں نے کیا تھا، کیونکہ یہ 3rd فورس نکالنا عمران خان کی صورت میں اور ان 2 بڑی جماعتوں کو آؤٹ کرنا، یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا 2010 سے، جو بدقسمتی سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کمانڈ سنبھالتے ہی وہ میچور ہو گیا تھا. اور فوج کے رینکس اینڈ فائل میں جو مختلف طریقوں سے ISPR اور باقی طریقوں سے میڈیا مینجمنٹ اور اس طریقے سے، تو وہ سرائیت کر چکی تھی فوج کی صفوں میں. تو ظاہری بات ہے پھر وہ فوج کے کمانڈر تھے. اچھا، پھر انہوں نے ایگزیکیوشن کے لیے جن لوگوں کو چنا تو وہ بھی جس طرح وہ کلے ڈلے تھے اور جو کام کرنا چاہتے تھے پھر اوپنلی ڈھٹائی کے ساتھ بس اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. تو وہ ٹیم بھی ایسی تھی کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں جس ڈھٹائی کے ساتھ کیا، جس ننگے پن کے ساتھ کیا، جس طرح پولنگ ایجنٹوں کو نکالا گیا، جس طرح نیب کو استعمال کیا گیا، اور تو اس کی وجہ سے ملک کو بہت، اور فوج کا امیج جو سب سے زیادہ خراب ہوا.